الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم برادران، اور اس ماہ مبارک رمضان المبارک کی شب و روز میں اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے والے اور اس کی بے پایاں رحمات سے مشرف ہونے والے برادران، کس قدر اللہ کا کرم ہے اپنے بندوں پہ کہ اس نے انہیں اپنا قرب حاصل کرنے اور اپنے ساتھ ان کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے جس سنت کو اس امت میں جاری فرما دیا، وہ مساجد میں مردوں کے لیے اور گھروں میں عورتوں کے لیے سنت اعتکاف ہے۔ اعتکاف ایک عمل صالح ہے جس سے اللہ تعالی بندوں کو اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں، اور اللہ تعالی ان بندوں کو جو سب کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے گھر میں جمع ہو گئے، ان کو اللہ تبارک و تعالی معرفت، حکمت، حتیٰ کہ اگر میں یہ کہوں کہ لیلۃ القدر، اس کی پہچان بھی ایسے لوگوں کو اللہ عطا فرما دیتے ہیں، اور عمل کرنے والے عاملین ان کا اجر انہیں عطا فرما۔ اعتکاف کبھی تو واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے کہ بندہ مومن یہ نیت کر لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روز کا اعتکاف کروں گا۔ اور دوسرا، رمضان مبارک کے آخری عشرے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اعتکاف ہے کہ آپ نے اس ماہ کا بھی اعتکاف فرمایا، پہلے عشرے کا بھی، دوسرے کا بھی اور تیسرے کا بھی، مگر آپ کی جو دائمی سنت تھی وہ یہی تھی کہ آپ آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو سعید فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف العشر الاول من رمضان، کہ آپ نے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ ثم اعتکف العشر الاوسط فی قبۃ ترکیہ ثم اطلع رأسه فقال انی اعتکف العشر الاول التمس هذه اللیلہ۔ تو میں نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر دوسرے میں، اور غرض میری اس فضیلت والی رات کو تلاش کرنا، اور پھر فقیل لی انہا فی العشر الاواخر، آخری عشرے میں ہے، من کان اعتکف معی فلیعتکف العشر الاواخر۔ تو جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو وہ آخری عشرے میں اعتکاف کرے۔ تو گویا عمل اعتکاف اور آخری عشرے کا عمل اعتکاف یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ ہمارے برادران اسلام الحمدللہ روزہ بھی رکھتے ہیں، رات کا قیام بھی کرنے والے ہیں، مگر اس عمل میں بہت سی جگہوں پہ کوتاہی ہوتی ہے، اور وہ ہے عمل اعتکاف۔ اعتکاف کا کیا معنی ہے؟ یعنی آدمی کسی جگہ کو لازم پکڑ لے، اور سب سے افضل تو یہ ہے کہ مسجد مکہ میں اعتکاف کرے، پھر مسجد مدینہ میں اعتکاف کرے، پھر مسجد بیت المقدس میں اعتکاف۔ یہ اس کے بعد جو اپنی مسجد ہے، جامع ہے، جہاں پہ جمعہ بھی ہوتا ہے، اس کو باہر نہیں نکلنا پڑے گا، نمازیں بھی ہوتی ہیں،
جماعت کے ساتھ۔ تو جہاں بھی دنیا میں آپ رہتے ہیں اپنی مسجد میں آپ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ کسی دنیاوی غرض سے اپنی خدمت کے لیے یا کسی دیگر ساتھی کی خدمت کے لیے باہر نکلیں گے تو یہ عمل اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، ان رسول اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا۔ کب؟ عشر اول میں، پھر عشر ثانی میں، ترکی قبے کے اندر۔ پھر آپ نے اپنے سر مبارک سے جھانکا اور فرمایا کہ میں لیلۃ القدر کی تلاش میں یہ عشر اول میں اعتکاف کرتا۔ پھر دوسرے عشرے میں پھر مجھے کہا گیا کہ یہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں، پھر آخری عشرے کی بھی طاقت تمہیں۔ المہم الحاصل یہ ہے کہ جو اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ یہی ہے کہ آخری عشرے میں آپ اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر مسجد کے اندر اعتکاف کریں۔ ایک اعتکاف نفل بھی ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اگرچہ نیت دل کا عمل ہے، انسان دل سے نیت کرتا ہے اور دل سے نماز کی بھی نیت ہم کرتے ہیں، اسی طرح اعتکاف کی۔ مگر اگر آپ اپنے ساتھیوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ وہ جب بھی مسجد میں جائیں تو یوں اعتکاف کی نیت کر لیں تو لا باس بھی، کوئی حرج۔ بہرحال اعتکاف کے اندر چونکہ بندے ادھر ادھر جانے کو سے باز رہتے ہیں، سبھی کام چھوڑ دیتے ہیں اور آقا کریم رحمان الرحیم رب کے در پہ ہر مسئلے کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی قدر فرماتے ہیں۔ تو جیسے ہم نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کا اعتکاف بھی فرماتے رہے، لیکن آخری عشرے میں اعتکاف آپ ہمیشہ فرماتے۔ پھر آخری عشرے میں خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے، وَشَدَّ مِئْزَرَهُ، اور اپنی چادر کو مضبوطی سے باندھ لیتے۔ کیا مطلب؟ کہ عبادت و ریاضت کے لیے کثرت فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف، اعتکاف کرنے والے کے حق میں یہ فرمایا، ہوا یعتکف الذنوب، اعتکاف کرنے والا بندہ کیا کرتا ہے؟ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ یعتکف الذنوب، اور اللہ کی طرف سے اسے نیکیاں اور حسنات ایسے ملتی ہیں جیسے کرنے والے کو، حالانکہ وہ تو اندر ہے اور کوئی عمل نہیں کر رہا، مگر یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ باہر لوگ جو نیکیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کو ان نیکی کرنے والوں کی طرح اعتکاف کی وجہ سے اجر دیتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک تو اعتکاف کی وجہ سے آدمی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ بسا اوقات روزے کی حالت میں بھی ہم سے غیبت ہو جاتی ہے، روزے کی حالت میں بھی کوئی نہ کوئی معصیت انسان اس کی طرف چل کے جاتا ہے یا ہاتھ سے کرتا ہے، مگر جب مسجد میں اللہ کے گھر میں اس کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ محفوظ ہو گیا گناہ۔ دوسری بات یہ کہ اگرچہ اعتکاف کرنے والا بہت سے نیکی کے کاموں نہیں کر سکتا، یعنی نماز جنازہ میں کسی کے شریک نہیں ہو سکتا،
کوئی مریض ہے تو اس کی عیادت نہیں کر سکتا، مگر اللہ کی شان رحمت یہ ہے جیسے کہ نبی کریم نے فرمایا وَيَجْزِي، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں من الحسنات کعامل الحسنات کلھا، جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کس قدر عظیم ہے یہ عمل اور بندوں کو اللہ کے قریب کرنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں اعتکاف کو قدر کی نگاہ سے اور اپنی ضرورت سمجھ کے اس کو بھی کرنا چاہیے۔ بڑی افضل چیز ہے صیام اور قیام، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ ہمیں معتکف بھی بنا دے، صائم اور قائم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہمارے احباب معتکف بھی بنیں اور ان کے شب و روز اللہ کا قرب حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کرنے کے لیے وقف کر۔ اللہ تعالیٰ اس ایسی سنت کو جس کو ہم میں سے اکثر ترک کیے ہوئے ہیں، اس کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی النبی الخاتم الامین وعلی آلہ وصحبہ۔